وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 65 سے 74 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہے. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قوم لوط کی تمام صفات ہم میں موجود ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بجز ان کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون. پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، قال إنكم قوم منكرون. لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 65. لفظی ترجمہ: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ. آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے چلیے. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ. اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور چلو جہاں تمہیں حکم ہو رہا ہے. جاؤ. وَامْضُوا جاؤ. حَيْثُ تُؤْمَرُونَ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو سامعین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے اور ان کی قوم پر جو تباہی آئی ہے، یہ جو عذاب آ رہا تھا اس کے حالات بیان ہو رہے. گزشتہ سبق میں لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے اور قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. تو
بہرحال یہاں ایک ضمنی طور پہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ عذاب، ثواب، ہر چیز یہ سب اللہ تعالیٰ یعنی اسباب استعمال کرتا ہے اس کے لیے، اگرچہ بنا اسباب کے ہو سکتی ہے یہ ساری باتیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے سامعین اکرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی ہوگا سبب، اس کا ایک سبب ہوگا۔ مثال کے طور پہ وحی آتی ہے تو وحی اللہ کا کلام ہے اور رسول پہ آتی ہے، لیکن اس میں ایک سبب بن گیا، فرشتہ لاتا ہے وہ وحی، بارش فرشتے نازل کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس کے لیے ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ یہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں کتنے اسباب و ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد یہ کھانا ہمارے منہ میں نوالا بن کے آتا ہے۔ یہ میں اس طرف اشارہ کروں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ وسیلے کو نہیں مانتے۔ وسیلہ کیا؟ ذریعے کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ تک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں اکیلے کافی ہیں اور ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہمیں کسی ذریعے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہ لوگ سوچیں اپنے ذہن میں کہ آپ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ سبب سے کر رہا ہے، اور آپ اللہ کا قرب بغیر کسی سبب کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے لیکن ہدایت دیتا ہے باقی لوگوں کو جو ان میں سے چاہتا ہے، اور اس کے اسباب یہی ہیں کہ آپ کا ایک ذریعہ ہوگا، آپ کا ایک استاد ہوگا، آپ کا ایک رہنما ہوگا، اس کی معیت میں آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ سامعین کرام، بہرحال فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تو ان کو عذاب دینے آئے ہیں، آپ ایسا کریں اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے ایک حصے میں چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں اور کوئی ان میں سے مڑ کے نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان پہ واضح کر دیا، یعنی یہ فیصلہ جو تھا ہم نے ان پہ واضح کر دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح، علی الصبح۔ مقتون، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وقضینا، اور ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ان کو، ذالک الامر، اپنا فیصلہ، ان دابرہ، کہ بے شک، دابر کہتے ہیں جڑ کو، جڑ، ہاولائے، اس قوم کی، مقتوعن، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح، علی الصبح۔ بہرحال اب چونکہ وہ فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا تو قوم کیسے پہچانتی، اور خوبصورت لڑکوں کے آزمائش کے طور پہ اور حجت تمام کرنے کے لیے ان پہ لڑکوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو جب وہ قوم کو تو بیماری لگی ہوئی تھی لڑکوں کی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس جانے لگے۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اچھا اب ترجمہ سنیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، آئے لوگ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں، اہل المدینہ، شہر کے لوگ، یستبشرون، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رنجیدہ نہ کرو۔ تو واتقوا اللہ، اور تقوی اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، قوم نے کہا کہ کیا اے لوط ہم نے تمہیں منع نہیں کیا ہے جہان والوں کے بارے میں کہ تم ہر کسی کو اپنا مہمان مت بنایا کرو، یا غیر ہماری جو قومی لوگ ہیں، یا ہماری قوم کے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ تم کسی
غیر ملکی کو پناہ نہ دیا کرو، نہ مہمان رکھا کرو، یہ تو ہم نے منع کیا ہے تمہیں۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام نے کہا ہاؤلائے بناتی، دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنی کچھ کرنے والے ہو، یعنی اپنی اگر خواہشات تم نے پوری کرنی ہے تو تمہاری جو گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کی جگہ ہیں، تو ان سے جائز طریقے سے اپنی خواہش تم پوری کر سکتے ہو۔ لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اس وقت اپنے سکرہ کہتے ہیں نشے کو، ایک نشے میں اندھے بہرے ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، جب عقل اندھی ہو جاتی ہے اور تو وہ پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کے ساتھ قوم کا سلوک دیکھیں، اور یعنی اندھے بہرے ہو کے آج بھی سامعین اکرام کے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اور کہ ہم اپنے یہ ایک میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھیں اور سنیں اور اس کا تجزیہ کریں۔ ہماری قومی حالت جو ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ یہ فقرہ ان پہ سیٹ آتا ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں یعنی اپنے خواہشات کا غلبہ ان پہ ہو گیا تھا، یعمہون، اور اس میں یہ اندھے ہو رہے تھے۔ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ ہدایت ہے، ہمارا زندگی کا ایک مقصد ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اس کی ملاقات کی تیاریاں ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ لیکن وہ مقصد، وہ تمام مقاصد ہم نے اس طرح بلا دی ہیں جیسا کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ کسی بھی راہ چلتے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ بھئی تم کیوں، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے یا تم کیوں جی رہے ہو، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے مقاصد جو ہیں وہ دنیا تک محدود ہیں۔ آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، سرکاری اسکول میں، نجی پرائیویٹ اسکول جو ہیں اس میں چلے جائیں، اعلیٰ اسکولوں میں چلے جائیں، ادنیٰ اسکولوں میں چلے جائیں، اور کلاس 10 میں کھڑے ہو کے، کلاس 10 کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ یعنی 15 سال کا تقریباً ہو جاتا ہے نا، 15-16 سال کا، تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو وہ بچوں کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے دنیا کی کہ کیا کرنا ہے۔ وہاں کسی بھی بچے سے دیکھیں، میں نے اسکول کا نام نہیں لیا، اس میں کلاسز یعنی اس میں درجہ بندی کا ادنا، اعلیٰ تعلیم، ٹاٹ والے پہ جو بیٹھے 10ویں کلاس میں چلے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ بیٹو تمہارا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو ایک کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، ایک کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک کیا کوئی کچھ کہے گا، کوئی، ہر ایک نے اپنے اپنے کچھ مقاصد پالے ہوں گے۔ کوئی سنگل ون، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لڑکا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تاکہ میں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ زندگی کا مقصد کلاس 10 کے لڑکوں کو آپ، یعنی یہ میرا چیلنج ہے پاکستان بھر کے اسکولوں کو، وہ باہر تو چھوڑ دیں، یورپ وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، ان کی حالت بہت بری ہے۔ پاکستان میں جہاں اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اذان کی آوازیں آتی ہیں، کلاس 10 میں کھڑے ہو کے آپ پوچھیں بچوں سے کہ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ سنگل ون، کوئی آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں دے گا، الا یہ آوازیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی آواز آئی بھی تو یہ آواز آئے گی، جبکہ یہ یعنی حاصل زندگی جو ہے
وہ تو مقصد زندگی تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ تو وہ رٹا رٹایا جو ہوتا ہے نا کہ بھئی عبادت جو ہے مقصد زندگی ہے، تو یہ جواب ہوگا، یعنی کوئی سنگل لڑکا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اس کو راضی کروں، یہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اس کو راضی کروں اور اپنے مقصود کو پالوں۔ تو یہ کیا حالت ہے؟ انہم لفی سکرتہم یعمہون کی کھلی مثال ہے یہ معاشرہ، یہ اپنے ایک نشے میں ہے۔ دنیا داری، نشہ کیا ہے؟ ہمارا نشہ کیا ہے؟ دنیا داری، دنیا، فیوچر، ہمارا فیوچر کیا ہے؟ بس یہ چند سال بعد ہمارا فیوچر شروع ہو جاتا ہے اور موت پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مر گیا۔ تو سامعین کرام ذرا یہ الفاظ آ رہے ہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیری عمر، تیری پاک عمر کی قسم کہ وہ اپنی نشے میں، یہ خواہشات دنیا کے نشے میں مدہوش اندھے بہرے ہو کے چل رہے تھے۔ بے نہیں، یہی حالت 100% یہی حالت ہماری ہے سامنے کرام، کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو کیا یہ عذاب کے قابل نہیں ہے اور عذاب میں مبتلا ہے سامنے کرام؟ مسلمان قوم، آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو پیغمبروں پہ آتی ہیں، جو اصحاب کرام پہ آئی تھی، یہ تو عذاب کی تکلیفیں ہیں۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقین، آگے عذاب، ان کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، سیحہ چیخ چنگھاڑ، مشرقین صبح ہی صبح، سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، مشرقین مطلب علی الصبح، سورج نکلنے سے پہلے ان کو ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا، چنگھاڑ نے۔ تو ہوا کیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ان کی اوپر، یعنی بستی کی اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، عالیہا، فجعلنا، پس ہم نے کر دیا، عالیہا سافلہا، اس بستی کا اوپر نیچے کر دیا، یعنی وہ بستی الٹ دی ہم نے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پہ پتھروں کی بارش جو ہے، کنکروں کی، پتھروں کی ہم نے بارش برسائی۔ تو سامعین اکرام یہ صورتحال ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے اور جج کرنا ہے کہ یعنی میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو وہ ہے، جو ہمارا طرز زندگی ہے سامعین اکرام، یہی ہے جو قوم لوط کا تھا۔ وہ بھی اپنی خواہشات میں مست تھیں، پیغمبر کو خاطر میں نہ لایا انہوں نے۔ ہم بھی سامعین اکرام اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ قوم جو ہے من چاہی زندگی گزار رہی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جب بھلا دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے ہم لوگ ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہم نے اپنانا تھا اور جس پر عمل کر کے ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ نمونہ ہم پیش نہیں کر پا رہے سامنے کرا۔ اور اب اس وقت یہ ہے کہ یہ بستی اس قابل ہے کہ اس کو الٹ دیا جائے اور اس پہ پتھروں کی بارش برسائی جائے۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ کار جو پہلی قوموں کے ساتھ تھا کہ تمام قوم یکسر ہلاک کر دی جاتی تھی، ایسا اب نہیں ہے، بلکہ قومی عذاب اب بھی آتا ہے اور انفرادی عذاب تو جاری ہے سامعین اکرام۔ جزائے اعمال جو ہے وہ جاری و ساری ہے سامعین اکرام۔ تو اس میں جو ہے یعنی بہرحال یہ ساری باتیں جو ہے
یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو، یہ نصیحت کو، یسرنا القرآن، قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی کہ اس میں کوئی سوچے سمجھے؟ تو یہ ساری تدبر کے لیے ہیں۔ آپ معاشرے کا رویہ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ، کہ قرآن کو ہم سطحی طور پہ پڑھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ آدمی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد کہیں درس قرآن میں جا کے بیٹھ جائے، 5 وقت نماز پڑھے اور شام کے وقت کسی وقت درس قرآن میں جا کے روایتی طور پہ بیٹھ جائے۔ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، درس قرآن ہو رہا ہے اور بس وہ تفاسیر جو ہو رہی ہیں قرآن کی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، مدرسوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں مختصر دورہ شعبان اور رمضان میں یہ ایک قرآن کریم کی تفسیر کا اہتمام کرتے ہیں علماء کرام۔ میرا اس پہ اعتراض نہیں ہے نہ، لیکن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1 مہینے میں یہ سارا قرآن جو ہے بس دوڑی چل، ایک چال ہوتی ہے نا وہ فوجیوں میں، دوڑی چل، جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو، قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کی جا رہی، نہ یہ جو واقعات ہیں اس سے کوئی نصیحت حاصل کی جا رہی ہے سامعین کرام۔ تو صورتحال ناگفتہ ہے، اچھی صورتحال نہیں ہے اگر ہم سوچیں، اور یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں سامعین کرام۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر وہ بستی ہم نے الٹا دی ان پہ۔ اب جن پہ بستی الٹائی گئی یہ کون لوگ تھے؟ یہ انسان تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی چاؤ سے پیدا کیا تھا، بڑی امید سے کہ یہ زمین میں جائیں گے اور میری ہدایت کو تسلیم کریں گے، دعوت کو قبول، نجب دعوتک ونتبع الرسل، رسولوں کی پیروی کریں گے اور دعوت الہی کو مان لیں گے، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ رسولوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا ہے سامعین کرام۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آج بھی سامعین کرام بہت صورتحال ہے کہ ہم اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ نہیں اڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں، عملاً ان کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اے رسول آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ آج نہیں چلتا۔ ساری پیروی جو ہے وہ خواہشات نفس کی ہے سامعین کرام۔ معاشرے کی حالت دیکھ لیں، ہر چیز پہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ایمان جو ہے حقیقی معنوں میں نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہے، نہ اس کے قرآن پہ ہے جو جیسا ایمان مطلوب ہے، نہ ان کے رسولوں پر ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے۔ آپ کا تو سارا ایمان جو ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی اگر کوئی کہے گا تو اس میں یہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، تھوڑا سا سوچ بچار سے کام لینا چاہیے۔ یہ بڑی سخت سزائیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا بھی۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ
ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ترجمہ سنا دیجئے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا ان کو. ذَلِكَ الْأَمْرِ، اس آگاہ کر دیا ہم نے ان کو اس فیصلے سے. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ بے شک جڑ اس قوم کی مقطوع کٹنے والی ہے. مصبحین علی الصبح. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے آئے. قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، مجھے تم رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رنجیدہ نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں غیر ملکیوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا. قال ہؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ جائز طریقہ ہے. قوم کی بیٹیاں، قوم کی جو عورتیں ہیں وہ پیغمبر کی باپ کی مثال ہوتی ہے نا، پیغمبر کی. اچھا، لعمرک، آپ کی عمر کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے نشے میں اندھے بہرے ہو گئے تھے. فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، پکڑ لیا علی الصبح ان کو ایک چیخ نے، چنگھاڑ. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
और हमने उन पे पत्थर बरसाए। सामने किराम, अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Travel with your family at the dead of the night and follow up behind them, and let none of you look back, and proceed as commanded. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. And we informed him of our decree. The last remnant of these will be uprooted by early morning. وجاء أهل المدينة يستبشرون. And the people of the town came joyfully. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. He said, "These are my guests, so do not embarrass me. واتقوا الله ولا تخزون. And fear God, and do not disgrace me." قالوا أولم ننهك عن العالمين. They said, "Did we not forbid you from strangers?" قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. He said, "These are my daughters, if you must." لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. By your life, they were blundering in their drunkenness. فأخذتهم الصيحة مشرقين. So the blast struck them at sunrise. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. And we turned it upside down, and rained down upon them stones of baked clay. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।